اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانبیاء کی آیت 79 پر ہیں اور اس آیت کا جو پہلا فقرہ تھا وہ سامنے آ چکا اور وہ یہ ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے فہم عطا کی اس فیصلے کی سلیمان علیہ السلام کو۔ اور آگے اسی آیت کا فقرہ ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا۔ ہر ایک سے مراد یعنی داؤد علیہ السلام بھی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت کے اگلے فقرے کی طرف۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کر دیا، مسخر مطلب تابع، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی، اس لیے لحن داودی کا ذکر آج بھی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں زبور کے مزامیر یعنی اللہ کی حمد کے ترانے اور نغمے پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور جھوم جاتے تھے اور آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ تو یہ لحن داودی، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، اس لیے لحن داودی کا ذکر آج بھی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں اللہ کی حمد کے نغمے پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے اور جھوم جاتے تھے اور آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور اسی طرح اڑتے پرندے بھی وجد میں آ جاتے، اور ایسے موقع پر وہ پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیے یہی بات ہم سورہ صاد میں جو پارہ نمبر 23 میں ہے، یہی بات ہم سورہ صاد میں بھی پڑھیں گے، اور ان کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے سورہ صاد میں اسی طرح کی آیت۔ اور قرآن کی ایک دوسری سورہ ہے سورہ سبا میں اس کی مزید وضاحت یہ بھی ملتی ہے، یعنی جو ابھی اوپر بات آئی ویسی ہی بات ہم سورہ صاد میں بھی پڑھیں گے۔ اور قرآن کی ایک دوسری سورہ ہے سورہ سبا جو پارہ نمبر 22 میں ہے، وہاں یہ وضاحت ملتی ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، یعنی پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا، جو اڑنے والے پرندے ہیں یہی حکم پرندوں کو دیا۔ ان آیتوں سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد کرتے تھے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے اور پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک اچھا سما بن جاتا تھا۔ اور دیکھیے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
مشہور صحابی ہیں اور قرآن مجید کے پڑھنے کا ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا اور اللہ نے آواز سے بھی ان کو نوازا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو مشہور صحابی ہیں، بہت اچھی آواز والے بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ تلاوت ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ اور ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے تو کہنے لگے اگر مجھے معلوم ہوتا، اگر مجھے پتہ ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ سوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی تلاوت میں اچھا لہجہ اور اچھی آواز اختیار کرنی چاہیے اور دل کے ساتھ، دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ آج کل کے قاریوں کی طرح صرف آواز سنوارنے اور لوگوں کو لبھانے کی فکر نہ ہو، کیونکہ اس سے تلاوت کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جہاں تک قرآن کی تلاوت میں اچھے لہجے کا تعلق ہے تو اچھا لہجہ اور اچھی آواز اختیار کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ آج کل کے قاریوں کی طرح صرف آواز ہی پر غور دینا اور صرف لوگوں کو لبھانے ہی کی فکر کرنا یہ قرآن کریم کی تلاوت کے مقصد کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت 79 کا آخری فقرہ ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ اسی آیت 79 کا آخری فقرہ ہے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت کے عجیب کرشمے سے ہو رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو خوش الہانی دے کر پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تو یہ آخری فقرہ تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 80 کی طرف۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یہ آیت 80 ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت یعنی کاریگری سکھلائی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے انہیں یعنی داؤد کو، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت یعنی کاریگری سکھلائی۔ یہاں لباس سے مراد جنگی لباس یعنی زرہ بختر ہے۔ گویا کہ زرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور انہیں یہ ہنر براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ اور اس آیت میں جو لفظ لبوسن آیا ہے اس کی لغوی تحقیق جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات ملتی ہے کہ لبوس لغت کے اعتبار سے اسلحہ میں سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اوڑھ کر، پہن کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مقصد دشمن کے وار سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو لبوس لغت کے اعتبار سے اسلحہ میں سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان پہن کر یا اوڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے۔ مراد اس جگہ لوہے کی زرہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے۔
آگے اسی آیت 80 میں ہے لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ یعنی جنگ کے دوران زرہ، بختر، تلوار، نیزے اور تیروں سے بہرحال ایک سپاہی کی حفاظت ہی ہوتی ہے۔ یہ آیت 80 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 81 کی طرف۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے مسخر کر دیا، مسخر جیسا کہ ابھی بتایا یعنی تابع کر دیا، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہم نے برکت عطا کی ہے۔ ولی سلیمان الریح، یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ اور اس آیت کا آخر ہے وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے حضرت جو سلیمان علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کے تابع ہونے کی کیفیت تفسیر ابن کثیر نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک تخت بنوایا ہوا تھا جو ہوا پر چلتا تھا، جس پر وہ خود اراکین سلطنت مع لشکر اور جنگ کے سامان سب سوار ہو جاتے تھے۔ پھر وہ ہوا کو حکم دیتے اور وہ اس عظیم الشان تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتی، جہاں کا حکم دیتے وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت یعنی دوری طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک ایک مہینے کی یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوا کرتی تھی، طے آسانی سے ہو جاتی تھی۔ یہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک تخت بنایا ہوا تھا جو ہوا پر چلتا تھا، پھر وہ خود اراکین سلطنت مع لشکر فوج اور جنگ کے سامان سب سوار ہو جاتے تھے، پھر وہ ہوا کو حکم دیتے اور وہ اس عظیم الشان تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتی، جہاں کا وہ حکم دیتے وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتا اور دوپہر سے شام تک ایک مہینے کی یعنی کل ملا کر ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوا کرتی تھی اس کے ذریعے، ہوا کے ذریعے سے۔ اور ابن کثیر کی وضاحت کے مطابق اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے یعنی جب یہ سفر ہوا کرتا تھا تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اور حضرت سلیمان سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتے تھے، گویا کہ وہ اپنے عمل سے تواضع کا اظہار کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اس آیت میں لفظ عاصفتن آیا ہے، ریح عاصف، ریح عاصفہ کے لفظی معنی آتے ہیں سخت اور تیز ہوا کے۔ اور سورہ سواد میں، سورہ سواد پارہ نمبر 23 کی جو آیت 36 ہے، اس آیت 36 میں اس ہوا کی صفت کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرا لفظ اور لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ لفظ ہے رخاءن،
यहाँ तो रीह आसिफा है, लेकिन हम सूरह स्वाद में पढ़ेंगे आयत 36 में इस हवा की सिफत को बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक लफ्ज़ और लाए हैं, और वो है रुखाअन, जिसके माना नरम हवा के हैं। तो अब हम दोनों वजाहतों को मिलाते हैं तो मतलब ये निकल कर सामने आता है, यानी ऐसी हवा जिससे ना गर्दो गुबार उड़े और ना ही फिजा के अंदर तलातुम पैदा हो। बहरहाल अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। आगे चलते हैं आयत 82 की तरफ। व मिनश्शयातीनि मन यगूसून लहू, इसका अदब भी पहले वाली आयतों पर ही है। व मिनश्शयातीनि मन यगूसून लहू, और शयातीन में से भी हमने बहुत सौ को मुसख्खर कर दिया था, यानी शयातीन में से भी हमने बहुत सौ को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, जो उनके लिए यानी समंदरों में गोताखोरी करते थे। मुख्तसर ये है, यानी जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से समंदरों में गोता लगाते थे और समंदरों की तहों से मोती और दूसरी कीमती चीज़ें निकाल कर लाते थे। और तफसीर उस्मानी ने इस आयत के तहत ये बात नकल की है कि यहाँ शयातीन से मुराद सरकश जिन हैं, यहाँ शयातीन से मुराद सरकश जिन हैं। इनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया में गोता लगवाते ताकि वो मोती और जवाहिरात निकालें, और इमारतों के बनाने में भी उनसे भारी काम लिया करते थे, भारी काम करवाया करते थे। तांबे की लगन और बड़ी बड़ी देगें जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थीं, उन्हीं से उठवाते और सख्त काम उनसे लेते थे। और आगे इसी आयत 82 में है वयअमलूना अमलन दून ज़ालिक, और वो उसके अलावा बहुत से दूसरे काम और भी किया करते थे। वयअमलूना अमलन दून ज़ालिक, ये आयत 82 के अल्फाज हैं, और वो यानी सरकश शयातीन, और वो इसके अलावा बहुत से दूसरे काम भी करते थे। यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत से इन शयातीन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस तरह ताबे और मुसख्खर कर दिया कि जो चाहते थे इनसे काम लेते थे। और इस आयत का आखिरी फिक्रा है वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम ही उन पर निगरां थे, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हम ही निगरां थे। मतलब ये है कि अगर वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे तो ये भी हमारी ही कुदरत का कमाल था, वरना आदमी की क्या मजाल। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जो ये शयातीन हैं आग से पैदा किए गए, और ये अक्ल और शऊर भी रखते हैं। तीन बड़ी मखलूक़ात हैं अल्लाह की, फरिश्ते और जिन्नात, इंसान। फरिश्तों को नूर से, इंसान को मिट्टी से, और जिन्नात को आग से पैदा किया। तो ये शयातीन जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं, और ये अक्ल और शऊर भी रखते हैं, और इंसानों की तरह अहकाम शरइया के भी मुकल्लफ हैं। इनकी इस नौ के लिए असल लफ्ज़ जिन या जिन्नात इस्तेमाल होता है, और इनमें से जो ईमान कबूल न करे, यानी जो लोग जो ईमान कबूल कर लेते हैं उनके लिए जिन या जिन्नात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इनमें से जो ईमान कबूल न करें उनको शयातीन कहा दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर तो सभी जिन्नात थे, चाहे मोमिन हों या कुफ्र करने वाले हों, चाहे उन पर ईमान लाए हों या ना लाए हों। मोमिनीन जिन्नात के ताबे, जो मोमिनीन जिन्नात थे वो ताबे हुए बगैर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील एक मजहबी फरीज़े की हैसियत से किया करते थे। उनके लिए तफसीर की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जो वमिनश शयातीन का लफ्ज़ लाया गया है इस आयत में कि शयातीन को भी मुसख्खर कर दिया था, तो जो मोमिनीन जिन्नात हैं उनका जिक्र नहीं किया। वजह उसकी यही है कि जो मोमिनीन
जिन्नात ताबे थे, वो तो ताबे हुए बगैर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील एक मजहबी फरीज़े की हैसियत से करते थे। उनके लिए तकसीर की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए तकसीर में और उनके ताबे होने में सिर्फ उन शयातीन जिन्नात का जिक्र किया जो बावजूद अपने कुफ्र और सरकशी के ज़बरदस्ती ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। और शायद इसीलिए इस आयत के आखिर में ये बात कही गई है कि हम ही उनकी निगरानी करने वाले थे, हम ही उन पर निगरां थे, वरना सरकश जिन्नात से तो हर वक्त यही खतरा लगा रहता है कि वो कोई नुकसान ना पहुंचा दें, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत का पहरा उन पर लगा हुआ था, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगा हुआ था, इसलिए वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। देखिए अल्लामा राजी ने अपनी तफसीर कबीर में यहाँ ये बात भी नकल की है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा सख्त और कसीफ अजसाम को मुसख्खर कर दिया, जिसमें पहाड़ और लोहा जैसी सख्त चीज़ें हैं, लोहा जैसी सख्त चीज़ें शामिल हैं। अल्लामा राजी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा सख्त और कसीफ अजसाम को मुसख्खर कर दिया, जिसमें पहाड़ और लोहा जैसी सख्त चीज़ें शामिल हैं। और इनके बिलमुकाबिल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी चीज़ को भी मुसख्खर किया जो देखने में भी ना आ सके, यानी जैसे हवा और जिन्नात। अब देखिए इससे अल्लाह की कुदरत का हर किस्म की मखलूक़ात पर हावी होना खुद ब खुद वाज़ेह हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का हर किस्म की मखलूक़ात पर हावी होना ये खुद ब खुद इस वजाहत से वाज़ेह हो गया। तो ये आयत 82 तक वजाहत हो पाई। इंशाअल्लाह हम इससे आगे कल देखेंगे। आगे अगली आयत से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।